کرم عنایت ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، یا جو لوگ آج تاک رات میں مسجد میں موجود ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ لوگ مسجد میں موجود ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس وقت امت کے بہترین لوگ ہیں، کیونکہ نبی کریم نے خود فرما دیا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا قرآن کی تعلیم لیتا ہے۔ تو تاک رات کے اندر جہاں پر ہم نے قیام کرنا ہے، وہاں پہ یہ جو دروس ہے یہ قرآن پاک کی تعلیم لینے کے لیے اور دینے کے لیے امت کے بہترین افراد میں آپ کی شمولیت ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے خوش بختی کے خوش نصیبی کے لمحات کو ضائع کر دینا، ہم نے صرف دروس علماء کے نہیں سننے، یہاں پر قیام کرنا ہے، جس قیام کا اجر و ثواب انشاءاللہ 83 سال کی عبادت ہوگا۔ لیلۃ القدر کے اندر جتنی عبادات ان 5 تاک راتوں میں انسان جمع کر سکتا ہے کر لے۔ قیام، وعظ و نصیحت، ذکر، قرآن کا پڑھنا، صدقہ خیرات کا کرنا۔ اور محدثین نے اس رات کا یہ معنی خود بیان کیا ہے کہ اس رات کے اندر نیکیوں کا جو بھی عمل کرے گا، جو بھی عمل نیکی کا کرتا ہے، کسی بہن بھائی کے ساتھ ناراضگی یا لڑائی یا صلح کر لی، صلہ رحمی کر لی، لکھا جائے گا 83 برس تک یہ رشتوں کو جوڑتا رہا۔ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لی، 1 پارہ پڑھ لیا، 83 برس تک پڑھ رہے ہیں۔ آج قیام مکمل کیا، 83 برس کا قیام۔ یہ اللہ نے فیسلٹی دی اس لیے کہ پرانی امتوں میں افراد کی عمر لمبی ہوا کرتی تھی، 500-600 برس۔ صحابہ تڑپے، نبی کریم کے پاس آئے، کہا ہم تو پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم نے کہا ہرگز نہیں، تمہاری زندگی میں تو ایک رات ایسی آئے گی ہر سال کے اندر جس میں ایک رات کی عبادت کرو گے 83 برس کی لکھی جائے گی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ایسے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جن کی زندگی میں 30، 40، 50 سال سے یہ رمضان آ رہا ہے، اور مجھے امید ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کسی تاک رات کا قیام مس نہیں کیا ہوگا۔ 10 سال بھی کوئی بندہ صرف 5 راتوں کا قیام کر لیتا ہے، 800 برس کا قیام اس کے مقدر میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ ہے، حاصل میں نے اور آپ نے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اسٹرگل کرنی ہے۔ اور جو بھائی اعتکاف کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اعتکاف گوشہ نشینی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن اسلام میں یہ 10 دن کی ٹریننگ ضرور ہے۔ اس 10 کے دن کے اندر آپ نے گوشہ نشینی، کسی سے میل جول، کسی سے رابطہ نہیں کرنا۔ بھائی بتا رہے ہیں کہ لوگ فیس بک کے اوپر بھی استعمال کر رہے ہیں، واٹس ایپ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تو اپنے اعتکاف کو ضائع کر دینے والی بات ہے۔ نبی محترم نے اگر رابطے کی اجازت دی ہے تو ضرورت کے تحت، ہاں کوئی بہت ایمرجنسی کام پڑ جائے آپ کسی سے رابطہ کر لیں، لیکن یہ فیس بک اور واٹس ایپ اور اس طرح کے معاملات اگر ان کو آپ 10 دن تک ترک نہیں کریں گے، آپ کی ٹریننگ کیسے ہوگی؟ میری بہنیں بھی، میرے بھائی بھی ادب اور احترام کے ساتھ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ اعتکاف کا حق ادا کریں، کٹ جائیں، کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں، اپنے خیمے کے اندر اللہ کے ذکر کو بجا لیں۔ انشاءاللہ کل کے خطبہ جمعہ میں ذکر ہی کے حوالے سے مفصل گفتگو ہوگی، اور آئندہ آنے والے دروس کے اندر ذکر کی بات انسان کو بھی ہم بیان کریں گے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، لیکن قاری صاحب نے آج چند ایسی آیات پڑھی ہیں کہ انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اور لوگوں، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، مجھے اور آپ کو سب کو پتہ ہے، سب کو کتنی بڑی حقیقت کا پتہ ہے، میں اور آپ راہ راست پہ آتے کیوں؟ سب کو پتہ ہے نا، موت آ جاتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ موت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اپنے آگے دیواریں کھڑی کر لو، قلعے بنا لو، شیشے کھڑے کر لو، جو مرضی کھڑا کر لو، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ سکتا ہے۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو موت کے جال سے بچ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہاں پہ جو بیٹھی ہیں، صرف حساب لگاؤ، ہم میں سے کتنے کے پردادا زندہ ہیں؟ پردادا کا باپ کسی ایک کا بھی شاید زندہ نہ ہو، دادا کتنے لوگوں کے زندہ ہیں، والد کتنے لوگوں کے زندہ ہیں۔ ایسی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن مجھے اور آپ کو شعور کیوں نہیں، ادراک کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم نیکوں کے اوپر بھی آنی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کے اندر موت کو کئی مرتبہ رحمت کے ساتھ ذکر کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
मौत की पैदाइश का जिक्र करके अल्लाह ने कहा तुम मेरी नेमतों को कैसे जुटला सकते हो? मौत नेमत है? हाँ, मौत नेमत है। अगर काफिरों, फासिकों, फाजिरों के ऊपर मौत ना आती तो दुनिया में ईमान भी नहीं था फैल सकता। और मोमिनों के लिए भी मौत रहमत है कि इस दुनिया से बहुत अच्छा ठिकाना है जो हमारा आने वाला है। लोगों, इतनी बड़ी अटल हकीकत मैं और आप यकीन क्यों नहीं करते? नबी मोहतरम, अल्लाह की कसम, आखिरी घड़ियां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हैं, बेकरार हैं, बार बार कह रहे हैं मौत के अंदर बड़ी सख्तियां हैं, मौत के अंदर बड़ी सख्तियां हैं। अम्मा आयशा के पास बैठे हुए हैं, अम्मा आयशा के घर में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात हैं। हजरत आयशा बयान करती हैं, मुझे पता चल गया नबी का आखिरी वक्त शुरू होने वाला। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील ने इजाजत मांगी, अस्सलामु अलैकुम, मैं दाखिल होता हूं। आका, मलिकुल मौत बाहर खड़ा है, अंदर आने की इजाजत चाहता है, क्या अंदर आने की इजाजत है? नबी करीम कहते हैं इजाजत है। मलिकुल मौत आके सलाम पेश करते हैं, कहते हैं दुनिया में रहना चाहते हैं, मजीद टाइम बसर करना चाहते हैं, मजीद वक्त गुजारना चाहते हैं। एक दरखास्त है, एक गुजारिश है, अल्लाह ने पैगाम दे के भेजा है। ए मलिकुल मौत, प्यारे हबीब से पूछना, दुनिया को इख्तियार करना चाहता है, मजीद रहना चाहता है, रह ले, लेकिन उसका रब अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से मुखातब होते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? और दिल में खुद भी ख्वाहिश है। जिब्रील ने कहा अल्लाह आपसे मुलाकात का शौक रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल हुवा रफीकुल आला, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने रब से मुलाकात का शौक रखता हूं। लोगों, कायनात के अंदर अल्लाह की कसम अगर मौत से पाक कोई हस्ती होती, कोई शख्सियत होती तो कायनात का ये नबी होता, कायनात का ये सैयद वुल्द आदम होता, कुनैन का ये ताजदार होता, आमना का ये लाल होता। लेकिन हजरत आयशा कहती हैं जब नबी करीम ने ये कहा बल हुवा रफीकुल आला, मैं भी अपने रब से मुलाकात का शौक रखता हूं, मुझे पता चल गया ये नबी का आखिरी वक्त है, ये नबी का आखिरी टाइम है। ये अल्फाज कहने थे। मलिकुल मौत आगे बढ़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज कर लिया। हजरत आयशा पुकार उठी, वाह मुहम्मदा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कितनी उम्दा जिंदगी गुजार के गए। अबू बकर दाखिल हुए, कहा वाह खलीला, ए मेरे दोस्त, ए मेरे भाई, ए मेरे नबी, आपसे उम्दा जिंदगी किसी के नहीं, और आपके ऊपर अल्लाह दो मौतों को जमा नहीं करेगा। लोगों, कायनात का सबसे अफजल शख्स अगर दुनिया में नहीं रहना, हजरत अबू बकर आगे बढ़े, माथे को चूमा, इससे अफजल हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत। इस बात का बय्यन सबूत है कायनात में बका किसी को नहीं। सही अहादीस के अंदर भी यह बात साबित है। कुरान की आयत है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने, मैंने, आपने इतनी बड़ी हकीकत का मुंह देखना है, इतनी बड़ी हकीकत का फेस करना है। अगर अल्लाह का नबी कह रहा है मौत में सख्तियां हैं, अल्लाह से हम दुआ क्यों नहीं करते अल्लाह मौत की सख्तियां आसान कर दे, अल्लाह ये मौत आसान कर दे। नबी करीम ये कह रहे हैं, और ये बात नहीं उनके कोई गुनाह है, कई मर्तबा अल्लाह सख्तियां देता है, दर्जात को बुलंद करने के लिए देता है, लेकिन लोगों हमारे तो गुनाह इतने हैं, हम किस बात की मूली हैं। नबी करीम के ऊपर सख्ती आई तो दर्जात को बढ़ाना मकसूद था। मेरी और आपकी तो गुनाह इतने हैं, गलतियां इतनी हैं। सही हदीस से अगरचे तरतीब के अंदर बाद रवायात उनमें ज़ोफ मौजूद है, लेकिन मफहूमन तमाम रवायात को जमा किया जाए, बात दुरुस्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत से पाक किसी को नहीं बनाया। पहले आसमान के फरिश्तों ने मर जाना है, दूसरों के मर जाना है, तीसरे, चौथे, सातवें आसमान के, यहां तक कि सिर्फ वो बाकी रह जाएंगे जिन्होंने अरश को उठाया होगा। अरश के फरिश्तों को भी मौत का हुक्म दिया जाएगा, मलिकुल मौत उनकी रूह को भी कब्ज कर लेंगे। लोगों, अगर फरिश्तों को भी मौत आनी है, इंसान, मेरी और तुम्हारी हसीयत क्या है? जिब्रील और मीकाईल को भी मौत आ जानी है, इसराफील को भी मौत आ जानी है। अकेले मलिकुल मौत और अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में बाकी रह जाएंगे। अल्लाह मलिकुल मौत को भी मरने का हुक्म देंगे। वो मलिकुल मौत जिन्होंने दुनिया में सैकड़ों नहीं, अरबों नहीं,
अरब अरब इंसानों की जान निकाली, आज अपनी मौत के वक्त ऐसी चीख को बुलंद करेंगे, अगर दुनिया में कोई नफ्स जिंदा होता सिर्फ उनकी चीख को सुन के मर जाता। मलिकुल मौत की मौत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श के ऊपर होंगे और क्या कह रहे होंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम। आज बादशाही किसकी है? कहां पे रह गए वो जाबिर हुक्मरान? कहां पे रह गया फिरौन? कहां शद्दाद? कहां सामरी? कहां नेक लोग? कहां जिब्रील अमीन? कहां है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कायनात में कोई नहीं। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। पता नहीं कितना अरसा अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात के अंदर अकेले यकता यगाना रोज़े अव्वल की तरह इसी नारे को बुलंद करेंगे, खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। फिर हुक्म दिया जाएगा, जमीन को जमीन से बदल दिया जाएगा, तहलीक का सिस्टम सारा नई तौर पे शुरू हो जाएगा, अल्लाह हर चीज को पैदा करना शुरू कर देगा। ये वो लम्हात हैं जिसे गुलाम हमीद में इस तरह बयान किया, मम बासा, जो जब मुर्दों को उठाया जाएगा, मम बासाना मिम मरकदिना हादा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सिस्टम को दोबारा चलाएगा, कब्रों से मुर्दों को उठाएगा, मुर्दे क्या कहते हुए उठेंगे, मम बासाना मिम मरकदिना हादा मा वअदर रहमान। ओए हो, हमें किसने उठा दिया, हमें किसने जगा दिया, हमें किसने उठाया? यही तो वो बात थी जिसका पैगंबर वादा करते थे, यही तो वो बात थी जिसका अल्लाह पैगाम भेजते थे। आज वो दिन आ गया। लोगों, इतनी बड़ी हकीकत है, मैं और आप किस चीज से भाग रहे हैं? अल्लाह की कसम, मुहद्दिसीन ने, असलाफ ने सही लिखा है, सही बात कही है। हाँ, जिंदगी के अंदर जो हमेशा की आबे हयात पी के आया है, वो जो चाहे मर्जी करे, वो गुनाह करे, वो बुराई करे, जिसको मौत नहीं आनी वो जो मर्जी करे, लेकिन जिसको पता है मौत आ जानी है, वो किस बलपोते के ऊपर अपने रब को नाराज करता है? उसके पास क्या दलील है? उसके पास क्या अथॉरिटी है? उसको क्या हो गया है? वो कितना निकम्मा है? वो किस बलपोते के ऊपर, किस भरोसे के ऊपर, किस आस के ऊपर अपने रब की बेधड़क नाफरमानी करता जाता है? लोगों, अल्लाह की कसम, कायनात के अंदर जो जालिम शख्स गुजरे हैं उनमें से एक फिरौन भी था। और फिरौन का जब आखिरी लम्हा आया था, आखिरी वक्त आया था, आखिरी लम्हात के अंदर कायनात के अंदर इससे भी बड़ा कोई जालिम हो सकता है, लेकिन कलाम हमीद से महसूस होता है यह बहुत बड़ा सरकश था, यह बहुत बड़ा ही जालिम था। इसको भी मौत आई, इसको भी लम्हात सामने नजर आए, इसको भी जब पता चला ना रब से मुलाकात होने वाली है, हर बंदे के जमीर के अंदर यह बात पुशीदा होती है। उसको पता होता है कि अब जिस दुनिया में जाने वाला हूं वहां पे एक मालिक है, वहां पे एक जब्बार है, वहां पे एक कहार है, जिसके सामने पेशी है, जिससे कोई गुनाह छुपा नहीं हुआ, जिससे रात नहीं छुपी, जिससे सुबह नहीं छुपी, कोई एक लम्हा जिससे पुशीदा नहीं है। जब उसके सामने फिरौन जैसे बंदे को पता लगा खड़े होने का वक्त आ रहा है, क्या कहता है? मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आता हूं, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आता हूं। अल आना वक़द असैत, आज तेरा ईमान तेरा रब कबूल नहीं करेगा, तेरा ईमान तेरा रब कबूल नहीं करेगा, तू सारी जिंदगी नाफरमान रहा। अगर अल्लाह की यह सुन्नत होती, किसी बंदे को सिर्फ 2 मर्तबा की जिंदगी इनायत कर देता, अल्लाह अगर किसी भी बंदे को सिर्फ 2 मर्तबा तो बड़ी बात है, सिर्फ मौत का झटका देके, मौत का पर्दा उठाकर दोबारा दुनिया में भेज दे, लोगों कोई बंदा कभी जहन्नुम में नहीं जाएगा। वजह यह है, अगर फिरौन भी रब के सामने पेशी से डरता है, फिरौन भी रब के सामने खड़ा होने से डर गया, 500-400 बरस जुल्म करने के बाद मेरी और आपकी हैसियत उस वक्त क्या होगी? और क्या मौत आनी नहीं है? मौत आ जानी है। मौत एक अटल हकीकत है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को याद किया करो। लोगों, तुम्हें क्या पता, अगर तुम्हें वो पता चल जाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, तुम हंसना ही छोड़ दो, तुम हंसना ही छोड़ दो। पता क्या है? नबी करीम को पता है, ऐनुल यकीन भी है, और अंबिया का गुमान, ख्वाब, हर चीज सच्चा होता है। जब नबी करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में जान गए, मुझे और आपको इतला दे दी, मैं और आप उस बात के ऊपर ईमान लेके क्यों नहीं आते? हमें अगर पता हो
حقیقت یہ ہے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، انسان ایک لمحے کے لیے بھول جاتا ہے کہ شاید اسے اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ لوگوں ہمارا یہ جو ٹاپک چل رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس میں ایک بات حیا اور شرم کی بھی ہے، اس کے اندر ایک بات اللہ رب العزت سے بھی شرم کرنے کی ہے، ایک بات اللہ رب العزت کی بھی حیا کرنے کی ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور کیا وہ نہیں جانتا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور کوئی اونچی بات کہو کوئی نیچی بات کہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کیا اس سے چھپا سکتے ہو؟ کیا اس سے چھپا سکتے ہو؟ اور صحابہ نبی کریم کے پاس آ کے پوچھا کرتے تھے اے آقا ہمیں پتا چل گیا معاشرے کے اندر، صحابیات کو پتا چل گیا معاشرے کے اندر گندا لباس نہیں پہننا، بے حیائی نہیں کرنی، آوارگی نہیں کرنی، شرم و حیا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اے اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے تو نہیں چھوڑنا، لیکن جب ہم تنہا ہوں صحابہ کو شرم و حیا، صحابہ کے اندر اللہ کا خوف، صحابہ کے اندر یہ مزاج کتنا عجیب تھا۔ اگر ہم اکیلے ہوں اے اللہ کے رسول کپڑے تو بدلنا مجبوری ہے، اس وقت برہنہ ہونا مجبوری ہوتی ہے۔ صحابہ نے یہ سمجھا، کتنی عجیب بات ہے، ان کی شرم و حیا کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ شاید اکیلے کے اندر بھی پردے کا خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم جواب میں پھر بھی بے حیائی کا درس نہیں دیتے، کہتے ہیں پھر اس سے حیا کرنی ہے جس سے جبریل بھی حیا کرتا ہے، میکائیل بھی حیا کرتا ہے، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ لوگوں اللہ کی قسم جبریل جیسا رسول، جبریل جیسا پیغمبر بہت بڑے پیغمبر ہیں، بہت عظیم الشان جثہ ہے، بہت بڑی جسامت ہے، اتنے بڑے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم نے دنیا میں دیکھا، دوسری مرتبہ ان کو اصل حیت میں معراج کی رات دیکھا، دونوں مرتبہ حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے، ساتوں آسمان سے بڑے جبریل امین کے پر ہیں، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب بھی اللہ ان کو کہتا ہے جبریل، جب بھی اللہ ان کو کہتا ہے جبریل، یہ اتنا بڑا رسول، یہ نبیوں کے اوپر وحی لانے والا، اللہ کی پکار جب سنتا ہے، اللہ کی آواز جب سنتا ہے، لوگوں مجھے اور تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ نے 6000 آیات دے دی، 6000 آیات میں مجھے اور تمہیں پکارا، ہماری زندگی پھر بھی نہیں بدلتی۔ وہ جبریل اللہ جب اس کو ایک مرتبہ پکار دیتا ہے، حدیث صحیح ہے، امام البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، ایک مرتبہ جب اللہ کہتا ہے یا جبریل، اے جبریل، کوئی حکم دینے کے لیے، کوئی بات کہنے کے لیے، جبریل اللہ سے اتنی حیا کھاتے ہیں، اتنی شرم کھاتے ہیں، اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ 700 پر سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سکڑتے 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 جبریل امین کے پر ایک بوری کے برابر رہ جاتے ہیں۔ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں۔ مجھ میں اور آپ میں آج اللہ کی شرم و حیا کوئی نہیں، ہمارے باپ آدم ہیں، ہم انہی کے بیٹے ہیں، ان میں رب کی شرم و حیا کیسی ہے؟ آدم دنیا کب سے بنی؟ آدم آئے، بیٹے ہوئے، اولاد ہوئی، قیامت قائم ہوگی، کل قیامت کے دن آدم کھڑے ہوں گے، ہم اپنے باپ کے پاس جائیں گے، اے بابا آدم شروع کروا دیجئے، حساب کروائیے، کتاب کروائیے۔ یہ دن تو اتنا سخت ہے، جس نے جہنم میں جانا ہے چلا جائے، جس نے جنت میں جانا ہے چلا جائے، حساب کتاب تو شروع کروا دیجئے۔ تمہارا اور میرا باپ اللہ سے اتنی حیا کھاتا ہے، کہے گا مجھے تمہارے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک غلطی کر لی تھی، اتنے 1000 برس بیت گئے، 50,000 سال کا ایک دن، یہ دنیا 20 ہزاروں سال گزر گئے، ایک غلطی کی جس کی رو رو کے معافی مانگی، جس کی ساری زندگی تلافی کی، دنیا کے اوپر زندگی گزاری، ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹی سی حیا خطا، لیکن رب کی حیا اتنی ہے، اللہ کے سامنے جاتے ہوئے آج حیا آتی ہے، اور میں اور تو ہی بے ضمیر ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، اتنے اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں، رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ بھی ہے، پیش بھی ہونا ہے، اور رب کے لیے کیا جواب تیار کیا ہے؟ رب اگر اس دن پوچھ لے، اگر اس دن پوچھ لے، اگر حساب کتاب شروع کر دے، اللہ رب العزت ہمارے اوپر حساب آسان کر دینا، لیکن اگر حساب کتاب شروع ہو گیا، نبی کریم نے کہا جس کا حساب کتاب اللہ لینا شروع کر دے گا وہ تو پھر ہلاک ہو جائے گا، وہ تو برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک مہینہ دیا ہے، اللہ نے ایک مغفرت کا مہینہ دیا، اتنی رحمت ہے، اتنی بخشش ہے، ایک رات کا قیام، ایک رات کا ذکر، ایک رات کا سپارہ، ایک رات کی چند صورتیں لکھے گا اللہ 83 برس
اور تمہیں اور مجھے چاہیے کیا؟ 5 دن بھی اپنے رب کو اگر ہم منا نہیں سکتے، اپنی زندگی سے زیادہ ایک رات ہی، ایک سال ہی، ایک رمضان میں ہی اگر قسمت میں مل گئی، ساری زندگی سے بڑی عمر عبادت میں لکھی جائے گی۔ اور رب رحمان بھی ہے، رب اگر گناہوں پہ گرفت کرنے والا ہے، لیکن رب نے تمہیں اور مجھے موقع بھی دیا ہے، میرے اور تمہارے اوپر ہے، میرے اور تمہارے اوپر ہے۔ ہم اپنے رب کو اگر منا نہ سکے، میں اور تم غافل ہیں، اس میں رب کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ کی قسم، رب تمہیں اور مجھے جنت میں واپس بھیجنا چاہتا ہے۔ رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، اور رب کو کوئی ضرورت نہیں ہم میں سے بلا وجہ کسی کو عذاب دے۔ رب تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، ایک بندہ جنت میں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، ایسا بھی دیکھا ہے، صرف راستے پہ چلتا تھا، تکلیف دہ چیز، کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی لکڑی کی چیز، کوئی اوٹ، کوئی آڑ جو لوگوں کا رستہ روکتی تھی، صرف اس کو سائیڈ پہ کر دیتا تھا۔ تمہارا اور میرا رب رحمان ہے۔ آج حیا، شرم ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے، اور لوگوں، اللہ کی قسم، صحابہ اکرام ایک دوسرے کا دید بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کا لحاظ بھی کرتے تھے۔ شرم و حیا تعلق داری کے اندر بھی ہوتی ہے، شرم و حیا شخصیات کے اندر بھی ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ، اور اللہ خود ایک تو اللہ کے نبی آپ کو اور مجھے حیا کا درس دیتے ہیں، لیکن اللہ خود بھی حیادار ہے، اتنا عظیم ہے، اس کی اتنی شان ہے، اس کی اتنی جلال ہے، اس میں اتنی سخاوت ہے، اس میں توبہ کی قبولیت کا اتنا عظیم الشان ارادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں، تمہارا رب سب سے بڑا حیادار ہے، اس کو حیا آتی ہے جب اس کا کوئی بندہ ہاتھوں کو اٹھا لے، اس کو پکارے، یا رب یا رب کہہ کے پکارے، اس کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ اور رب بھی حیا کرتا ہے، میں اور آپ حیا نہیں کرتے۔ کئی مرتبہ شخصیات کے اندر بھی حیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا درجہ کم کرنا مقصود نہیں ہے، ابو بکر آئے، نبی کریم نے پنڈلی کے اوپر شلوار کی ہوئی ہے، کنویں کی منڈیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کنویں میں ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہیں، ابو بکر آئے، سلام کیا، جنت کی بشارت بھی ملی، خوشخبری بھی ملی، لیکن کپڑوں کو نیچے نہیں کیا۔ عمر آئے، کپڑے اسی طرح ہیں، پنڈلی سے اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ اوپر جا چکے ہیں، منڈیر میں ٹانگیں لٹکائی ہوئی، ان کو بھی جنت کی بشارت دی۔ لوگوں، اللہ کی قسم، حیادار، حیا کتنا عظیم وصف ہے، حیا کتنی عظیم نعمت ہے، حیا کتنی عظیم عبادت ہے۔ حضرت عثمان تشریف لاتے ہیں، نبی کریم ایک دم سیدھا ہو جاتے ہیں، کپڑوں کو نیچے کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، ابو بکر آئے، آپ نے اسی طرح رکھے، عمر آئے، آپ نے اسی طرح رکھا، عثمان آئے، آپ نے کپڑوں کو نیچے کر لیا۔ جواب کیا دیا؟ یہ وہ عثمان ہے جس کی حیا اللہ رب العزت بھی کرتا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آیا، میں نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کر دیا۔ یہ مطلب نہیں تھا، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں تھی کہ ان کا سطر ننگا ہو رہا تھا، یہ بات نہیں تھی کہ غیر شرعی تھا، لیکن ایک دوسرے کی کئی دفعہ عزت کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے، کوئی بندہ ایسا وعدےدار ہوتا ہے، کوئی بندہ ایسا متقی ہوتا ہے جس کی حیا کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزرا، لوگ اسے ڈانٹ رہے ہیں، وہ یہ بڑا حیادار ہے، یہ تو لڑکیوں کی طرح ہے، یہ اسے ٹوک رہے ہیں۔ نبی کریم نے کہا، رک جاؤ، تم غلط کہہ رہے ہو، تم گندی بات کہہ رہے ہو۔ اللہ کی قسم، حیا چیزوں کو مزین کرتی ہے، حیا چیزوں کو راستہ کرتی ہے۔ اس بندے کو بے حیائی کی تلقین مت کرو۔ خود نبی کریم کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم اتنے حیادار تھے، اتنے حیادار تھے کہ عرب کی کوئی عورت ان کے اندر حیا کا مقابلہ نہیں تھی کر سکتی۔ آپ کے حیا کے اتنے متعدد واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ بڑی مجلس میں بیعت ہو رہی ہے، آیات بیعت کی تلاوت ہو رہی ہے، صحابہ بیعت کر رہے ہیں، ایک صحابیہ نے پردے کی اوٹ سے ہاتھ کو بڑھایا، اس نے خیال کیا شاید ہم عورتوں نے بھی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے۔ لوگوں، تمہارا اور میرا نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا، یہ کپڑے دیے، بہن بیٹی کا پتہ بتلایا، رشتوں کی عزت دی، چچا کا، پھپھو کا، بہن کا، ماں کا، یہ رشتے اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیے۔ وہ نبی ایسی حیا والا ہے۔ عورت کا ہاتھ بڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھ بڑھنے کے اوپر اپنی آنکھوں کے اوپر
ہاتھ کو رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں غیر محرم عورت اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے، غیر محرم عورت کو ہاتھ ملانا تو دور کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم ہاتھوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور میں اور آپ بے حیا ہو چکے، بے حس ہو چکے، بہنیں بھی غور کریں، بھائی بھی غور کریں، اللہ کی قسم اتنی بڑی حدیث ہے وعید کی، سختی کی، شاید اس سے بڑی کوئی حدیث نہ ہو۔ آج ہم تنہائی کے اندر واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک بھی ہے، موبائل آن کرو، لیپ ٹاپ آن کرو، کوئی ڈیوائس آن کرو، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا نہ چاہتے ہوئے بھی غیر محرم کا چہرہ سامنے آتا ہے، گندی عورتوں کی تصویریں سامنے آتی ہیں، بہنیں ابھی کھولیں غیر محرم مردوں کی تصویریں سامنے آتی ہیں، اہلاک باختہ سٹائل، گندے گندے سٹائل، نتنے ڈیزائن۔ مسلمان مرد اور عورت آج کس کام میں مصروف ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں اگر ٹی وی بھی گھر میں موجود ہو، ایسے ایسے اشتہارات آتے ہیں، 2 روپے کی چیز، 5 روپے کی چیز عورت ناچنے کے بغیر بیچ نہیں سکتی، عورت کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں حیا کا، شرم کا جنازہ نکل چکا ہے، عورت ایک پروڈکٹ اور بیچ رہی ہے تو پروڈکٹ بیچ رہی ہے، کوئی چیز جس کا عورت کے ساتھ تعلق بھی نہ ہو، ایک 2 روپے کی چنگم بھی ہو اس میں بھی عورت اشتہار میں آئے گی، 2 روپے کا بلیڈ ہو اس میں بھی اشتہار میں عورت آئے گی۔ اور لوگوں ایک حدیث، صرف ایک حدیث زندگی بدل سکتی ہے، حضرت ثوبان کی۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی امت کے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ نبی پہ ایمان لانے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آپ اور میرے جیسے، ہم جیسے نیک لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول حضرت ثوبان کو بیان کر رہے ہیں، حضرت ثوبان آگے بیان کر رہے ہیں، کتنی عظیم حدیث ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ تم جیسے ہوں گے، ہم جیسے نہیں، بلکہ آئیں گے تم سے بھی زیادہ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ۔ ہاں جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کے لیے آئیں گے، دائیں طرف دور دراز تک نیکیاں بڑھی ہوئی، بائیں طرف دور دراز تک نیکیاں بھری ہوئی ہوں گی۔ ان نیکیوں کا فرشتے وزن کرنا شروع کریں گے، کلومیٹروں میں پھیلی ہوئی نیکیاں، وزن کیا جا رہا ہے، بے وزن، وزن کیا جا رہا ہے بے وزن۔ ہر نیکی، نماز کو تولا گیا بے وزن نکلی، روزے کو تولا گیا بے وزن نکلا، انفاق کو تولا گیا، صدقے کو تولا گیا۔ پتہ نہیں کیسی کیسی ریاستیں ہوں گی، کیسی کیسی عبادتیں ہوں گی، کیسا کیسا کلام ہوگا، قرآن ہوگا، ذکر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہبا منصورہ ہو جائے گا، پورے کی پوری کلومیٹروں میں پھیلی ہوئی نیکیاں ایک تنکے کے برابر وزن نہیں نکلے گا۔ کتنی سخت وعید کی بات ہے، انسان ساری زندگی نیکیوں کو جمع کرتا رہے، اس دن میزان تلے، نیکیوں پہ ہوش ہو رہا ہو، جب وزن میں تولنے کی باری آئے ایک تنکے کے برابر وزن نکلے گا، ایک تنکے کے برابر بھی بعض روایات میں وزن نہیں نکلے گا۔ اے اللہ کے رسول یہ کیسے لوگ ہیں؟ انہوں نے اتنی نیکیاں کی، ان کا وزن کیوں نہیں شمار ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مسجد میں آتے تھے، نمازوں کو پڑھتے تھے، رمضان آتا تھا روزے بھی رکھتے تھے، اعتکاف میں بھی بیٹھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی پڑھتے تھے، ان میں صرف ایک حامی تھی، اللہ مجھے اور آپ کو اس حامی سے پاک کر دے۔ اللہ کی قسم جو اس حامی سے بچ گیا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا۔ یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسی بیٹیاں تھیں، یہ ایسے بھائی تھے، یہ ایسی بہنیں تھیں، اللہ کے سارے حقوق پورے کرتے تھے، لیکن ان کو اللہ کی ایک شرم نہیں تھی۔ کیا شرم نہیں تھی؟ جب یہ اکیلے ہوتے تھے، جب ان کے ارد گرد کوئی بندہ نہیں تھا ہوتا، جب ان کے والدین پاس نہیں تھے ہوتے، جب ان کے بھائی بہن پاس نہیں تھے ہوتے، جب یہ تنہائی میں ہوتے تھے، اس وقت اللہ کی قائم کردہ حدوں کو پامال کر دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ تنہائی میں تھے، موبائل کھولا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت غیر محرم کا چہرہ بھی دیکھ لیا، گندی تصویریں بھی دیکھ لی، گندی عورتوں کے ساتھ گفتگو بھی کر لی، اور لوگوں، او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، یہ اتنا برا عمل ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ اور تم نے بندوں کی حیا تو کر لی، تم نے بھائیوں کی حیا تو کر لی، لیکن تم نے اس رب کی حیا نہیں کی جو تنہائی میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، جو خلوت میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، جو جلوت میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اسلاف نے کہا، محدثین نے کہا،
اصل آدمی سچا اور سچا پکا آدمی ایمان کے اندر وہی ہے جو تنہائی میں اللہ کی حدود کو قائم رکھے. اللہ کی قسم نرمی کی بات نہیں کر رہا لیکن محدثین کا استدلال بیان کر رہا ہوں. اصل سچا اور سچا آدمی وہی ہے جو تنہائی میں اللہ رب العزت کی حدود کو قائم رکھے, تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے, اور پھر چاہے ظاہر کے اندر اس کا عمل کم بھی ہوگا تھوڑا بھی ہوگا, عبادات میں قلت بھی ہوگی, ذکر اذکار میں قلت بھی ہوگی, قرآن بھی اگر تھوڑا ہوگا, لیکن اس کی نیکی کو تولا جائے گا. اس کی ایک ایک نیکی, ایک کھجور 9 کلومیٹر احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہو جائے گی. صرف تنہائی کے اندر اپنے رب کی حدود کو قائم کرنے کا اعلان کرو, ارادہ کرو. رمضان یہ درس لے کے آیا ہے, اللہ رب العزت کی شرم پیدا کرنی ہے, اللہ کی حیا پیدا کرنی ہے. یہ کیا بات ہے لوگوں کے سامنے انسان متقی ہو لیکن اکیلا بیٹھے تو غیر محرم عورت کو دیکھ لے, غیر محرم عورت اکیلے بیٹھے موبائل کو کھولے, غیر محرم مرد سے بات بھی کر لے, اس کے چہرے کو بھی دیکھ لے. اللہ کی قسم اللہ رب العزت کو یہ بے حیائی کے فلسفے, یہ بے حیائی کے قصے پسند نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے, خود ارشاد 4 یا 5 افراد, چاروں پانچوں میں جو علت بیان کی ہے جن سے کل قیامت کے دن مختلف احادیث ہیں, جلدی سے ایک ہی لائن میں آپ کو بیان کرتا ہوں, جن سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا, جن کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی, جن کو اللہ پاک صاف نہیں کرے گا, جن کو اللہ معاف نہیں کرے گا. ان میں سے 2 شخص کون سے ہیں یہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت یا مرد تیار ہو کر گھر سے نکلتے ہیں, کس وجہ سے, کسی چوک چراہے میں کھڑے ہوتے ہیں خوشبوئیں لگا کر تاکہ غیر محرم کو اٹریکٹ کریں. کوئی لبرٹی جاتا ہے, کوئی ڈیفنس جاتا ہے, کوئی لڑکی بازار جاتی ہے, کس وجہ سے, تاکہ یہ گندا دھندا چل سکے, ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 2 ایسے ہیں جو کل جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے, اور جنت کی خوشبو 500 کلومیٹر دور سے آتی ہے. وجہ کیا ہے, دنیا میں اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے خوشبوئیں لگاتے ہیں, جنت کی خوشبو سے ان کو محروم کر دیا جائے گا. تیسرا بندہ کون ہوگا, وہ دیوس, وہ بے ضمیر, وہ بے حس, جس کی بیٹی, جس کی بیوی, جس کی بہن اس کے سامنے بے حیائی کرتی ہے. بے حیائی سے مراد گناہ کی بات نہیں, چہرے کو ننگا کرتی ہے, جسم پہ خوشبو لگاتی ہے, اس کے ضمیر پہ ٹھوکر نہیں لگتی, اس کا ضمیر بیدار نہیں ہوتا, اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور کیا بتایا تھا, وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ. یہ کتنا گندا فلسفہ معاشرے کے اندر مشہور ہے. یہ جو حکم ہے نبی کی بیویوں کے لیے تھے, نبی کی بیویوں کے لیے تھے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ كُلِّ أَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں مومنوں کی عورتوں کے لیے بھی وہی حکم نازل ہوا جو ہماری ماں کے لیے نازل ہوا. عام فہم عقلی منطقی بات ہے, ہماری ماں کے اصول کم ہونے چاہیے تھے, ان کے اسلوب کم ہونے چاہیے تھے, ان کے اوپر تخفیف ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. نبی کریم چلے بھی جاتے, ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں تھا کر سکتا, ان کے اوپر تو پردے کی تخفیف ہونی چاہیے تھی. یہ کہتے ہیں نہیں جی ان کے اوپر سخت تھا, مومن عورتوں پہ نرم ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایک ہی آیت میں, پردہ جب نازل ہوا ہے انصار کی عورتیں گھروں سے نکلی, صحیح روایات کے الفاظ ہیں, پردے کی آیت نازل ہوئی, انصار کی عورتوں کو, صحابہ کو, صحابیات کو یہ آیت کا مفہوم, اس آیت کا مضمون یوں سمجھ آیا, یدنینا علیہن من جلابیبہن کا مطلب ان کو یہ پتا لگا انصار کی عورتیں جب گھروں سے نکلی سر سے لے کے پاؤں تک انہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی, صرف ایک آنکھ ننگی تھی. یہ معاشرے کے اندر لوگوں غلط فلسفہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں, چہرہ حسن کا مرکز ہے. بلکہ انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے, قاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, وقت تھوڑا ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں ایک تو کل جمعے کے اندر انشاءاللہ سب ساتھی بھی تشریف لائیں اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں, ذکر کے حوالے سے مفصل گفتگو ہوگی, اور رات کے دروس کے اندر بعض بہترین اذکار جو انسان کی زندگی کو بدل سکتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے گا. اسی طرح کوشش کی جائے گی کہ اس مضمون کو بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.